بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل باجوہ عمران خان پروجیکٹ کے ایک بڑے کردار ہیں جنہوں نے عمران خان کو لائے، چلایا، آگے لے کے چلے، سب کچھ ہوا، آر ٹی ایس بیٹھا، الیکشن ہوا، جیسے کچھ ہوا، سب سے زیادہ الزام ان پر آتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت انہیں ہاتھ لگانے کو، گرفتار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں گرفتار نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہیں کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ انہیں ہاتھ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ لوگ تو سمجھتے تھے شاید اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے، لیکن اس کی کچھ اور ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ اب سامنے آتی جا رہی ہے، کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گرفتاری کے لیے اگرچہ عمران خان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا بظاہر، لیکن بچنا نہیں ہے انہوں نے، اور وہ ایسے ایسے کیسز میں پھنس رہے ہیں کہ گرفتاری تو ہونی تھی، اور بھی اتنے سارے کیسز ہیں، سزا بھی ہونی ہے، جیل بھی ہونی ہے، نااہلی بھی ہونی ہے، لیکن شرمندگی زیادہ ہونی ہے۔ وہ جو امت مسلمہ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں سب سے بڑے، اور پوری دنیا میں اپنی شہرت اور کیا کہتے ہیں ان کی نیک نامی، کرکٹر، ہیرو، ہاسپٹل بنا دیا، یونیورسٹی بنا دی، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ان کا کیریکٹر دوسری طرف سے سامنے آ رہا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اچھا، ان پہ بہت سارے الزامات ہیں، اخلاقی حوالے سے بھی بے شمار الزامات ان پر لگتے ہیں، ان کی آڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہیں، وہ آپ کو یاد ہے نا، پلیئر پوائنٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ ایک عمومی الزام ان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید نشہ بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، ان کے بعض قریبی ذرائع کے حوالے سے بھی آتا ہے، وہ لکیریں کھینچنا، کوئی کوک بتاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا کبھی کوئی ایسا ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا جس کی بنا پر کوئی کارروائی ہوتی۔ کارروائی تو خیر کیا ہونی تھی، کبھی بھی کسی نے بھی نہیں کی، لیکن اب ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 2 دن قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میرے ایک جاننے والے نے مجھے جوتے گفٹ کیے ہیں، اور اب پولیس اس ڈرائیور کو تنگ کر رہی ہے، اور وہ الزام مجھ پر یہ لگائیں گے کہ اس پہ منشیات کی اسمگلنگ ہوئی ہے، مجھ تک منشیات پہنچائی گئی ہیں۔ اچھا، جوتے عمران خان تک آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اب عمران خان کے گھر میں آنے جانے والی چیزیں جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں۔ پولیس نے ظاہر ہے پراپر وہ اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، جیسے بھی ہے، تو اب کافی دیر گزر گئی ہے، اب ان کے لیے چیزوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہرحال ایک مسئلہ ہے، تو اس میں یہ خیال موجود ہے۔ اور جوتوں کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بھی دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں، ہم نے بہت مرتبہ ایسے واقعات سنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ لیکن عمران خان کا اس پر اتنا زور دینا، ایک تو وہ میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے جوتے بھیجے ہیں، پھر یہ، اور پھر انہوں نے اب تازہ ترین جو ٹویٹ کیا ہے وہ تو بڑا ہی مزیدار ہے، جیسے ساری کہانی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو ٹویٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرائیور جو میری رہائش گاہ پر جوتے دینے آیا، بالآخر پولیس کی جانب سے اس کے گاؤں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ مقامی پولیس نے اس کے اہل خانہ کو بتایا ہے کہ لاہور پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے ان پر محض اس لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ایک ڈبہ پارسل جو ہے وہ زمان پارک پہنچایا تھا۔ 1 دن سے کچھ زائد کا وقت بیت چکا ہے اور اس کے اہل خانہ مقامی طور پر تمام تھانوں میں چیک کر چکے ہیں، مگر ابھی تک اس کا کچھ بھی سراغ نہیں پایا۔ اچھا، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، نہ کسی تھانے میں مل رہا ہے، سارے گھر والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، 1 دن سے زیادہ گزر گیا ہے، وہ کسی کو، لیکن عمران خان صاحب کو اطلاع آ گئی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ٹرانسمیشن کا ایک دوسرا سورس ہوتا ہے اس سے، کہ بزور جبر اسے ایک جھوٹے اعترافی بیان کہ وہ عمران خان کی رہائش گاہ پر منشیات چھوڑ کر آیا تھا پر مجبور کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اب بندہ پوچھے، خان صاحب آپ کو کیسے پتا کہ اس کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ منشیات دے کر آیا تھا؟ تو اب اس میں پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ ایک پرانا لطیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک خاتون کے بارے میں تھا کہ وہ گھر سے چلی گئی، چھوڑ کر بھاگ گئی، جیسے بھی تھا، تو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ جو بھی ہے بات، مطلب تھی وہ بہت پہنچی ہوئی، کیونکہ وہ 1 دن پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر کا ایک بندہ کم ہو جائے گا، اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بھی پرانا لطیفہ ہے کہ وہ ایک چور بتا رہا تھا، وہ گھر کہیں چوری ہو گئی تو وہ سراغ لگانے والوں کو بلایا گیا، وہ چیزیں چیک کر رہے تھے، تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں میرے خیال میں کیسے ہوا ہوگا۔ اس نے کہا جی چور میرے خیال میں یہاں سے آیا ہوگا، یہ دیوار پھلانگی، اندر گیا، اس نے سامان باندھا ہوگا، اور جب وہ باہر نکل رہا ہوگا نا تو اس نے جمپ کیا تو یہاں میں گر گیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ آگے بھاگ گیا۔ تو چور کی داڑھی میں تنکا جو مشہور محاورہ استعمال ہوتا ہے،
عمران خان صاحب کا صرف وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے، ان سے زیادہ اچھا کس کو پتہ ہے کہ اس ڈبے میں کیا آیا تھا. تو اب وہ اس کے لیے ایک واویلا مچا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. اور یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی چوری پکڑی جانی ہوتی ہے تو وہ پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اب ایسے کریں گے. ان کی جو ویڈیوز آنی تھی، آڈیوز آنی تھی، انہوں نے بار بار پروپیگنڈا کیا کہ یہ میری گندی ویڈیوز سامنے لے کر آئیں گے، یہ میری آڈیوز ایسی سامنے لے کر آئیں گے میری کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے. اچھا، جب وہ آ جاتی ہیں چیزیں، آڈیوز اور ویڈیوز، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، ان آڈیوز کا فرانسک آڈٹ کرا لیں، لے جائیں کہیں پر. اچھا، وہ نہیں کرتا، مطلب اور تو اور وہ تو خیر انہوں نے تو کسی بات پہ نہیں کرنا تھا. انہوں نے تو وہ جو گھڑی بیچی تھی جس بندے کو، وہ جب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آ کر اس نے کھل کر بات کر دی کہ یہ تو جھوٹ ہے، میں نے تو خریدی نہیں ہے، میری تو وہ جعلی رسیدیں ہیں، تو خان صاحب نے بڑا شور مچایا تھا. ٹویٹ کیے ہوئے خان صاحب نے خود کہ ہم اس سے وہ لے کر جائیں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے، انگلینڈ میں، دبئی میں، پاکستان میں، ہم شاہ زیب خانزادہ کے خلاف بھی کیس کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا، آج تک تو کچھ کیا نہیں ہے. تو اسی طرح اب انہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پھنسنے جا رہے ہیں، اور وہ پھنسنے جا رہے ہیں منشیات کے کیس میں. کیونکہ منشیات کا وہ جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں سپلائر جو تھا، سپلائی کرنے والا بندہ جو ہے، وہ ان تک جو لے کر گیا وہ پکڑا گیا ہے، اور انہیں پریشانی لگی ہوئی ہے، وقت پڑا ہوا ہے. مطلب یہ ان کا میرا خیال ہے تیسرا ٹویٹ ہے مسلسل اس پہ نا 2 دن میں، کہ جناب وہ اس کو پکڑ لیا، وہ یوں کر دیں گے، وہ مجھ پہ منشیات کا کیس بنا دیں گے. بھائی آپ کی منشیات پکڑی گئی ہیں، بس اتنی سی بات تھی. وہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ منشیات سمگل کر رہا تھا، پہنچا رہا تھا، چلیں یوں کہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب تو ڈرونز کے ذریعے بھی منشیات کی سمگلنگ کا معاملہ چل رہا ہے. لاہور میں 2 مرتبہ ڈرون پکڑا گیا ہے، ایک مرتبہ یہ تھا ادھر فیروز پور روڈ پہ، اور دوسری مرتبہ شاید بیدیاں کے علاقے میں کہیں پر تھا کہ ڈرون جا رہا ہوتا ہے، وہ اس میں 6 کلو ہیروئن جو ہے وہ جا رہی تھی، جو فیروز پور روڈ کے قریب پکڑا گیا، کانا کے علاقے میں. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں. اور یہ جوتوں وغیرہ میں اور مختلف چیزوں میں، اسٹف ٹوائز میں یا اس طرح کی چیزوں میں جانا، تو یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. ایون وہ جو ہے سپورٹس گڈس میں، مطلب فٹ بال میں، بیٹ میں، اس طرح کی چیزوں میں یہ جاتا رہا ہے. تو خان صاحب تو ویسے بھی کھلاڑی آدمی ہیں، انہیں تو ان چیزوں کا بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب ان کے لیے بچنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن انہی کے کرائم پارٹنر جب باجوہ صاحب بچے ہوئے ہیں ابھی تک، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. اچھا، وہ ان کے اتنے سارے اعترافی بیانات موجود ہیں کہ جو شاہد میتلا صاحب کے لیے انٹرویوز تھا، 3 ایپیسوڈز آئیں اس کی، جاوید چودھری صاحب نے جو ان سے اپنی ملاقات کا احوال تحریر کیا، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت کانٹینٹ موجود ہے. اچھا، لیکن انہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا، پتہ نہیں کیوں. وہ ایک عام خیال یہ تھا کہ شاید ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے سربراہ رہے ہیں تو فوج انہیں بچانا چاہتی ہے، جیسے راحل شریف صاحب کو بچایا گیا تھا. تو اس کی بجائے اب ایک ڈفرینٹ سٹوری سامنے آ گیا. اور وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، تو وہ لنکا ڈھانے والے ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب نے کھل کے تفصیل سے سارا کچھ بتا دیا. پہلے بھی ہلکے پھلکے لفظوں میں یہ بات ہوتی رہتی تھی، لیکن اب انہوں نے منصور علی خان کو انٹرویو میں، اور اس کے بعد پھر وہ جیو پہ جو چل رہا ہے ان کا معاملات، ان کی خبریں، اس میں انہوں نے بڑا کھل کے بتایا کہ ہو کیا رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ اپریل 2019 میں ہی باجوہ صاحب سے ہماری ڈیل ہو گئی تھی، بات ہو رہی تھی، ڈیل ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، اور انہوں نے آفر کیا تھا کہ ابھی آپ پنجاب لے لیں اور دسمبر تک آپ وفاق بھی لے لیں، اور بس ٹھیک ہے عمران خان کی چھٹی کرا دیتے ہیں. اچھا، عمران خان کی حکومت بنی تھی اگست میں 2018 میں، تو مطلب 4 ماہ وہ 4 5 اور 3 8 9 ماہ بھی ہوئے تھے، سال بھی نہیں ہوا تھا ابھی ان کی حکومت بنے ہوئے. تو جنرل باجوہ جو ایک وہ ڈبل گیم کے، تو چونکہ وہ ماہر تھے نا، پتہ نہیں ڈبل گیم کھیل رہے تھے، ٹرپل کھیل رہے تھے، کہاں کہاں کھیل رہے ہوتے تھے. تو وہ 1 سال سے بھی کم عرصہ گزرنے والی وہ حکومت جس کو وہ بڑے چاؤ سے لے کر آئے تھے، مطلب سسٹم کا بیڑا غرق کر کے، غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے، سیاست میں حصہ لے کر، ایک منتخب حکومت کو گرا کر، وہ عدالتوں کے ذریعے غلط طریقے سے سزا دلوا کر نواز شریف کو پاناما سے اقامہ بنا کر، وہ واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے GIT بنوا کر، وہ سارا کچھ کر کے نواز شریف کو نکال کے جس پیار محبت سے کندھوں پر بٹھا کے عمران خان کو لے کر آئے تھے، تو 1 سال سے بھی کم عرصے میں وہ نون لیگ کے ساتھ دوبارہ ڈیل کر رہے تھے کہ میں آپ کو لے آتا ہوں، آپ لوگ ابھی یہ لے لیں، پنجاب لے لیں. بزدار صاحب کی چھٹی کرانا چاہ رہے تھے، وہ یہ لے لیں، اور دسمبر تک وفاق بھی لے لیں، یعنی عمران خان کی بھی چھٹی. اور لیکن اس میں انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے 2 3 جو نام دے رہے تھے، وہ خواجہ آصف تھے اور شاہد خاقان عباسی.
اور یہ چیز پارٹی قیادت کو منظور نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ انکار کر دیں, اور خواجہ آصف صاحب نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا اس وقت مجھے ایک سرونگ جنرل ملے. اچھا, منصور علی خان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ تھے, جنرل عاصم منیر تھے ڈی جی آئی ایس آئی, تو کیا وہ تھے, مطلب اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن منصور علی خان نے اس میں یہ ذکر کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایک جنرل تھے. منصور علی خان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنرل جو بھی تھے, چونکہ انہوں نے نام نہیں ان کا لیا, اگر خواجہ آصف نے ان کا نام جب بھی لے دیا تو ایک بڑا طوفان آ جائے گا, وہ خود سے ایک بڑا طوفان ہوگا, اتنی سی بات کہ وہ کون تھے. اچھا, دوسرا انہوں نے, اور اس کی تفصیل انہوں نے بتائی تھی کہ وہ جی ٹی روڈ پر جا رہے تھے اور انہیں ایک فون آیا, انہوں نے کہا آپ آ جائیں فلاں جگہ, اور 2 اور بندے بھی آپ کی پارٹی کے آنے ہیں, ایک پاکستان میں موجود نہیں تھے, ایک دور تھے, تو خواجہ آصف صاحب خود ہی چلے گئے, جا کے ان سے بات چیت ہوئی اور یہ آفر جو تھی, اور اس کے لیے پارٹی نے پہلے ہی انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ بات ماننی نہیں ہے. اچھا, وہ انکار کر کے آ گئے. پھر اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ 2021 میں دوبارہ ان سے رابطہ ہوا, اور اس مرتبہ وہ جیل میں تھے, اور جیل میں ایک میڈیا مالک جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. اچھا, میڈیا مالک, اب یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کون ہے. منصور علی خان بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا نام کوٹ نہیں کر رہا, چونکہ یہ وہ خود ہی بتائیں گے جب بھی بتائیں گے. تو جو ایسے ہی اگر ہم تکا لگائیں تو میرے خیال میں 2 لوگ بنتے ہیں, محسن نقوی صاحب یا میاں عامر صاحب. یہ دونوں بھی ذرا نا قریب ہیں, پیار محبت والے لوگ ہیں نا, اچھے تعلقات والے لوگ ہیں, پی آر بڑی اچھی ہے ان کی, تو یہ 2 لوگ ہو سکتے ہیں. آ کے انہوں نے, اس میڈیا مالک نے اپنے موبائل سے, اپنے فون سے ان کی بات کرائی کسی سے, ظاہر ہے کسی بڑے افسر سے ہی بات کرائی ہوگی نا. انہوں نے پھر ایسی آفر کی اور انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جو مزیدار بات انہوں نے بتائی ہے, جو جیو پر بھی اب بڑے ٹکا کے پھٹے چل رہے ہیں اور وہ اس میں آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے 2019 میں نون لیگ نے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی تھی وہ ایک بلینک چیک کے طور پہ دی تھی, اور نواز شریف صاحب کی سختی سے ہدایت تھی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینا ہے. اچھا, کیونکہ پارٹی میں کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے باجوہ کی, کیونکہ جنرل باجوہ نے یہ سارا گیم کی تھی, حکومت الٹائی تھی, عمران خان کو لے کر آئے تھے. لیکن نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں جناب, یہ تو لازمی طور پہ جو ہے نا انہیں ووٹ ملنا چاہیے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب پھر وہ لنک ہوتی ہے نا چیزیں. نواز شریف صاحب بھی تو نومبر 2019 میں ہی پاکستان سے باہر گئے تھے, جس کے لیے عمران خان صاحب اور سب بولتے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب نے کرایا تھا یہ ڈیل, انہوں نے بھجوا دیا تھا باہر. ظاہر عمران خان تو نہیں چاہتے تھے کہ جائے. عمران خان چونکہ کٹ پتلی تھے, وہ تو ہر بات ہی دوسروں کی مانتے تھے, وہ یا جنرل فیض کی بات مانتے تھے یا جنرل باجوہ کی بات مانتے تھے, ان کا اپنا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. وہ تو خود تو صرف وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہنا چاہتے تھے, وہ ہیلی کاپٹر میں سیر کرنا چاہتے تھے, وہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے نا وہ رہونیت کی منزلیں طے کر رہے تھے. ان کا اپنا حکومت چلانے میں کوئی رول نہیں تھا. وہ جنرل کیا کہتے ہیں, فیض حمید جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے لیے کام کروا رہے تھے. ویسے تو عمران خان صاحب بھی شبر زیدی صاحب کو بلا کے یہی کام کر رہے تھے. وہ ساری چیزیں جو دوسروں کے ذریعے ہو رہی تھی ان کا اپنا کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب جو خواجہ آصف بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو پھر یہ نون لیگ کی پلاننگ تھی. انہوں نے چونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ڈیل کی تھی, میاں صاحب باہر گئے تھے, انہیں اس کے بدلے میں ووٹ دیا تھا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی. تو شاید یہ وجہ ہے کہ نون لیگ کی موجودہ حکومت جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. مطلب کبھی کبھار جلسوں میں یہ باتیں ہوئی ہیں, مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہیں, نواز شریف صاحب خود بھی بات کرتے تھے, لیکن ایکشن کوئی نہیں ہوا. 14-15 مہینے گزر گئے ہیں, 2 ہفتے رہ گئے ہیں حکومت جانے میں, اس کے بعد ظاہر ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی, لیکن جنرل باجوہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. تو خواجہ آصف کے بیان کے مطابق تو کہانی کچھ اور ہے. تو اگر یہ کہانی ہے تو پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر ہے؟ میاں نواز شریف صاحب, سویلین سپرمیسی کا جو نعرہ آپ لگا رہے تھے, جس کے لیے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے تھے, انہیں کیا جواب دیا جائے؟ اگر یہ باتیں تمام سچ ہیں اور اگر یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں تو پھر میاں صاحب کی طرف سے اس پہ ریئیکشن آنا چاہیے, اس پہ کوئی جواب آنا چاہیے. منصور علی خان یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر جواب پنڈی سے آئے گا. انہوں نے کہا مجھ پر, مطلب فوج کی طرف سے, انہوں نے کہا مجھ سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا, لیکن جو ہلچل مچی ہوئی ہے منصور علی خان کے خیال میں 12 سے 24 گھنٹے میں اس پر ریئیکشن آ جائے گا, لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا. تو یہ عجیب اقتدار کی کہانیاں ہیں. میرے آپ کے ہمارے لیے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے کہ کس کو ووٹ دینا تھا ایکسٹینشن کے لیے, کس نے آرمی چیف بننا ہے, کس نے ڈی جی آئی ایس آئی بننا ہے. یہ میرے اور آپ کے مسائل نہیں ہیں.
ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں آسان ہوں، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں، بجلی اور گیس کے اور پانی کے بل کم ہوں، ہماری افورڈیبلٹی میں آئے نا، ہماری انکم بھی اتنی ہو جتنی ہم چیزیں وہ خرچ کر کے اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، اتنا سا ہماری خواہش ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، وہ نواز شریف صاحب کی ہو، وہ جس کی بھی ہو، یہ ہمارے مسائل حل کر دیں تاکہ ہم اپنی زندگیاں آسانی سے گزار سکیں۔ شکریہ۔